پریشان ہو رہے سو، الحمدللہ بڑے بڑے ہیرے اللہ نے تو عطا فرمائے نے۔ ہون بلا تخیر ساڑھے بڑے پیارے بھتیجے اور میری جماعت دے ابھردے ہوئے خطیب اور خاندان گوڑویہ دے عظیم فرزند مولانا اسحاق گوڑوی دے پوتے اور حافظ محمد ادریس گوڑوی دے بیٹے، انہاں دی آمد تو پہلے میں ایک نعرہ لگانا چاہنا، ذرا بھرپور نعرہ لگایا جے، نعرہ تکبیر۔ مولانا اسحاق گوڑوی، حافظ محمد ادریس گوڑوی، مولانا اسحاق گوڑوی، حافظ محمد ادریس گوڑوی اور مولانا اونا دے بیٹے جناب مولانا حافظ محمد عثمان گوڑوی، تشریف لے آؤ، تشریف لے آؤ۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، ضلع ناظم اعلیٰ اور بہت بڑی علمی شخصیت تواڈے سامنے تشریف فرما نے، اہل بیت دے عنوان تے اردو وچ خطاب کرنے والے نے، لیکن انہاں تو بعد آخری اور خصوصی خطاب حضرت مولانا حافظ عبد الباسط شیخو پوری صاحب دا بھی ہون والا ہے۔ آرام فرما نے میں اس خاندان گوڑوی دے عظیم فرزند نو چک پوریاں آمد تے خوش آمدید کہنا، اور میں امید کرنا اپنے آبا و اجداد دی طرح بے لوس تحصیل نوشہرہ اندر مسلک اور جماعت دا کام کرنگے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 5-7 منٹ صرف تواڈی میں ہاتھ ہوئی ٹائم تھوڑا ہے، بڑے سپیڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج بہت خوشی دا موقع ہے کہ ساڑی جماعت دے بڑے بڑے عالم دین سٹیج تے جلوہ فروز نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی جماعت دے قائدین نو تا دیر زندہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ انہ دے علم عمل ایمان صحت دے اندر دن دگنی راہ چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں چند باتاں تواڈے نال کرنا چاہنا، وہ باتاں ایسیاں باتاں نے جنہ دے نال ہر انسان دا تعلق ہے، خاص طور تے والدین دا اہم کردار ہونا چاہیے۔ آج ساڑھے علاقے دے اندر کسی جگہ تے چوری ہو جائے، سارا علاقہ غم زدہ ہو جاندہ ہے کہ فلانے دے گھر چوری ہوئی ہے، سارا علاقہ آنسو بہاندہ ہے کہ بڑا ظلم ہویا ہے۔ اگر کسی دا قتل ہو جائے سارے غمگین ہوندے نے، اے بڑا صدمہ ہویا کہ فلانے دا قتل ہو گیا ہے۔ پر ایک ایسا جرم بھی ہے جڑا شیطان ساڑھے نال کر رہا ہے اور کسی انسان نو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جرم ہے کیا؟ اولاد دی تربیت ہے۔ شیطان دن رات اولاد دی اتے حملہ کردہ ہے، ایمان ضائع کردہ ہے، اخلاق ضائع کردہ ہے، کردار ضائع کردہ ہے۔
اور سانو پتہ ہی نہیں ہوتا، کدی اپنے بال بچیاں نو پوچھے ہی کوئی نہیں آ میرا پتر کنیاں نمازاں پڑھیا نہیں، اج کنا قرآن پڑھیا ہی، اج کنی حدیث پڑھیا، کوئی نہیں پوچھدا الا ماشاء اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ایسی ذمہ داری نو سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور چند قرآن دیاں آیتاں سنا کے میں اجازت چاہاں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار کیسا، آپ دی شفقت تربیت کیسی۔ حضرت انس بیان فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نالوں پوری کائنات دے اندر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہویا جڑا انسان بچیاں دے نال زیادہ شفقت کرنے والا ہوئے، اپنے اہل و عیال دے نال زیادہ شفقت کرنے والا ہوئے۔ بہت ساری حدیثاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آپ دی گودی دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے، اللہ دے رسول دا بوسا لیندے نے، پیار کر دینے۔ ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے نے، کہن لگے اللہ دے رسول جی میرے 10 بچے نے، میں کدی انہاں دے نال پیار محبت نہیں کیتی، اس طرح میں کر کے بوسا کنار نہیں کیتی۔ اللہ دے رسول فرماندے نے یا میرے صحابی من لا یرحم لا یرحم، جڑا انسان رحم نہیں کردا اودے اتے رحم نہیں کیتا جاندا۔ پھر فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا، اس آدمی دا ساڈی امت دی اندروں تعلق ہی ختم ہو جاندا ہے جڑا انسان چھوٹیاں بچیاں دی اتے شفقت نہیں کردا، جڑا انسان وڈیاں دی عزت نہیں کردا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آپ بچیاں دے نال پیار کر رہے نے، پیار کردیاں ایک بچے نو بوسا دیتا ہے۔ ایک عربی آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے رسول جی تسی انہاں دے نال بوسا لے رہے ہو، فما نقبلہم، اسی اپنے بچیاں نو کدی بھی بوسا کنار نہیں کیتی۔ اللہ دے رسول فرماندے نے ایدے اندر میرا کی قصور ہے، اللہ رب العزت نے محبت نو تواڈے دلاں دے اندروں ہی چک لیا ہے۔ اپنے بچیاں دے نال پیار کریا کرو، اپنے بچیاں نو پاس بٹھایا کرو۔ ایک بہت بڑی بیماری ساڑھے علاقے دیئے جتے وڈے بیٹے ہون چھوٹیاں نو قریب ہون دی اجازت ہی نہیں دین دے۔ آج تو وڈا ہو گیا ہے، تیری عزت زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، سمجھدار ہے، اگر اپنے بچیاں اپنے کول نہیں بٹھائیں گا تیرے بچے عقل مند نہیں ہونگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال مسجد نبوی دے اندر نے آپ نے مجلس سجائی ہے، اپنے صحابہ دے کولوں سوال کر رہے نے، فرمایا میرے صحابہ کیڑا ایسا درخت ہے جس درخت دے پتے نہیں گر دے؟ دسو ہاں کیڑا درخت؟ کھجور دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے کولوں پوچھ دینے، سارے صحابہ خاموش نے، کوئی بول نہیں رہا۔ ایک چھوٹا جا بچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس دے اندر تشریف فرمانے، سارے صحابہ بھی مجلس دے اندر نے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس دے اندر نے۔ تیرے واسطے بھی درس ہے، میرے واسطے بھی درس ہے، اپنے بچیاں نو اپنے کول بٹھاؤ، اپنے بچیاں نو نفع دسو، نقصان دسو۔ میرے پتر اے جڑی جگہ ہے نقصان دے وے، اے جڑی جگہ ہے فائدے مند ہے، فلانا تیرا حمیتی ہے، فلانا تینو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے بچیاں دی شفقت دے نال اس طرح کرو کہ اپنے بچیاں دی تربیت کرو، اپنے بچیاں دے نال پیار تے محبت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی تربیت کیتی ہے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔
فرمایا میرے پتر زندگی دے اندر بھی کدی شرک نہ کری، شرک بہت بڑی بیماری ہے جڑی اللہ معاف نہیں کر دے۔ پھر اپنے بیٹے نو سمجھا دے اے تے نبیاں دا بھی طریقہ ہے، انہاں نے بھی اپنے بیٹیاں نو سمجھایا، درس دیتا ہے اپنے بیٹیاں نو، تیری بھی ذمہ داری میری بھی ذمہ داری، اپنے بیٹیاں نو سمجھاؤ، نیکی دیاں باتاں سمجھاؤ۔ لقمان علیہ السلام فرماندے نے یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ دی ذات دا تعارف کرا رہے نے، اے میرے بیٹے کوئی کائنات دے اندر ایسی چیز موجود نہیں جو اللہ رب العزت دے علم دے اندر نہ ہوئے۔ کائنات دے اندر چھوٹے تو چھوٹا ذرہ اللہ رب العزت دے علم دے اندر ہے۔ پھر کی فرماندے نے یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز ادا کری، نیکی دا حکم دئی، برائی تو منع کری۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی یہی طریقہ ہے، آپ دعا کریا کر دے، اپنی امت نو درس دیا کر دے، اے میری امت والے ہو اپنی اولاداں دی تربیت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیاں دی تے صحابہ دے بچیاں دی کس طرح تربیت فرمائی ہے۔ ایک حدیث سنا کہ میں اپنی بات نو ختم کرنا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اپنی ران تے بٹھایا ہے، دوسری ران تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بٹھایا ہے۔ اللہ دے رسول نے سانو اپنی رانہ تے بٹھا کے اپنے سینے دے نال ملا لیا ہے، سینے دے نال ملا کے اللہ رب العزت دے محبوب فرماندے نے اے اللہ میں اینا دے نال پیار کرنا، تو بھی اینا دے نال پیار کر۔ پھر تیرے واسطے ایک دعا دسنا چاہنا کہ تو کائنات دے اندر اپنے بچیاں دی بہتری چاہنا ہے، اپنے عزیز و اقارب دی بہتری چاہنا ہے، تے اللہ دے کولوں دعا کریا کر رب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ادا مطلب کی ہے اے اللہ ساڑیاں بیویاں دے اندر اولادات دے اندر نیک لوگ پیدا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جڑی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار ہوئے، کیڑا انسان کہندا کہ میری اولاد میری نافرمان ہوئے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہوئے۔ جڑا انسان چاہتا ہے اس انسان میں دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے جو سنیا اور جو سنایا اللہ تعالیٰ سنو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔